اگر وہ حص ختم ہو جائے تو کچھ سامنے کچھ بھی ہو جا رہا ہے، آدمی ڈس سے مس نہیں۔ اور حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کام تھا، جیسے حضرت علامہ شاہ کشمیری علیہ الرحمہ زندگی کا کتنا بڑا حصہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ لے کر اپنی نبوت کو دیا۔ اسی طرح سے سب سے پہلی چیز حس آدمی کے اندر ہو، ایمانی حس، یہ محسوس ہو کہ کوئی چیز ہے۔ پھر آدمی گزرتا ہے تو بو آتی ہے اس کو، یہاں کوئی بات ہے۔ حضرت مولانا سید امجد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے کشمیر یونیورسٹی، اس وقت وہ بھی حیات ہیں ڈاکٹر حمید اللہ بخش، وہ اس کے یہ جو NC2 ہے نیشنل کونسل جو یہ کمپیوٹر دیتے رہتے، ان کی دعوت پر آئے تھے کشمیر یونیورسٹی میں، اجلاس تقریر ہوئی، شاہ صاحب کی بہت زور تھا، لیکن وہی بیٹھے تھے چائے پینے، کہنے لگے بھائی یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے، یہ لوگ تو یہاں کچھ اور چاہتے ہیں، یہ مجھے کہاں لے آیا، یہ تو یہاں کشمیریت کے نام سے پرانے زمانے کا کفر تلاش کر ایمانی حس۔ شاہ صاحب کی تقریر بھی بہت زوردار تھی۔ شاہ صاحب کیسا بولتے تھے آپ لوگوں کو معلوم؟ یہ صورت ہوئی، وہ شخص تھا جس نے اس سے بھانپ لیا کہ کشمیریت کے نام پر یہاں کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے حس تو ہے، محسوس تو ہو گیا، بو تو آئی اس کو، لیکن اس کے اندر پھر حمیت نہیں، اس لیے دوسری چیز حمیت چاہیے۔ اگر حمیت نہیں ہے تو دیکھ تو رہا ہے، محسوس تو کر رہا ہے، لیکن ہلے گا نہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا پھر ہونی چاہیے ایمانی غیرت، غیرت ہوگی تو آگے بڑھے گا۔ اور چوتھی چیز فرمائی پھر ہونا چاہیے علم کا سرمایہ۔ ہم جو چیز بھی کریں گے وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں کریں گے، ہم علمی لوگ، ہمارا میدان ہی تعلیم ہے، تو جب تک ہمارے پاس علم کی بنیاد نہ ہو، وضاحت نہ ہو، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آخری چیز ہے، آخری سرمایہ ہے رجوع الی اللہ۔ کوئی بھی کام اللہ سے مانگے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، بے شک نظر کا گناہ، زبان کا گناہ، حلال حرام کا گناہ، یہ سب ایمان کمزور ہوتے ہوتے اس سطح پر جب پہنچ گیا کہ اب وہ بالکل ٹوٹنے کے قریب ہے، تو اب آدمی کو محسوس نہیں ہو رہا میرا ایمان چلا، محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میں حیرت کرتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں، یہی ماسٹر جی یہ عمل شاید پسند نہیں کرے، جتنے ڈرامے انہوں نے کرائے، جتنا کفر انہوں نے کہلوایا، اگر آپ سروے کریں گے تو کہ اپنے بچے اس میں کتنے ہیں، آخری انعام تو لینا تھا ہم نے، اپنے بچے کتنے ہیں اور قوم کے بچے کتنے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ تو جو فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں ہمارے حضرات، وہ زیادہ بہتر جانیں گے، جنہوں نے محنت کی، واسطہ پڑھا، وہ جان سکیں گے۔ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کیا اس شخص کا ایمان اس سطح پر ہو۔ پھر علمی طور پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کوئی گناہ ہے کہ اس سے اس کی سزا بتائی گئی، منہ میں بدبو پیدا ہوئی، امام ترمذی رحمۃ اللہ فرمائے میلن یا کتنے میل رحمت کا فرشتہ دور چلا گیا، لیکن دوسرا گناہ ہے اس میں تو قاضی ہاتھ کاٹنے کو دے گا، وہ بدبو ہی تک معلوم نہیں رہے گا۔ اور تیسرا گناہ ایسا ہے جس کی شدت یہ ہے کہ اس میں تو وہ کوڑے کا حکم دے گا قاضی میں۔ چوتھا بھی گناہ بظاہر گناہ ہے، لیکن اس میں تو وہ رجم کا حکم دے گا، سنسار کر دو۔ گناہ بظاہر لفظ ایک ہے،
لیکن احکام سب کے الگ الگ ہیں، شناخت سب کی الگ الگ ہے، اور اسی نتیجے میں یہ گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایمان سے خارج ہو کر سب کچھ جو احکام اس کے ہوں گے وہ اس پر نافذ ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس صرف علم ایک بنیاد ہے، اب اس میں بھی اقوال سے بھی ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، اس لیے یہ جو بڑی پہلی کتاب ہے ہماری جو پڑھائی جاتی تھی مالا مدمی، اس میں بھی قاضی ثناء اللہ علیہ رحمٰ نے اناف کا بیکسٹر کہتے ہیں قاضی ثناء اللہ کو، یا ایک طرف سے تفسیر مدنی ہے، دوسری طرف کی مالا مد ہے، اس میں باب کلمات الکفر آخر میں ہے، آپ جانتے ہیں، اور فتاوا اہل فتاوا جو سب بڑے بڑے حضرات، میں نے تو اس کا پڑھا بھی نہیں ہے، سنا ہے شامی میں اس میں اس میں تذکرہ آتا ہے ان باتوں کا، ایسے اقوال یا ایسے اعمال مالا مدہ میں نے پڑھی ہے، اس میں تو یہ بھی ہے کسی نے ڈرامہ کیا، یہ کو ادھر قاضی بنایا، یہ کو ادھر کیا، توہین کا انداز اختیار کیا تو اس کا حکم کیا ہے۔ لیکن علمی کمزوری اتنی ہے اس وقت امت میں، اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کبھی متاثر ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہم لوگ یہاں علم کی روشنی میں ہی کوئی چیز کہیں، اس لیے یہ جو بہت دلچسپی سنی جا رہی تھی مجلس، مجھے بھی مزہ آ رہا تھا، لیکن اس میں یہ تو جنگل سامنے آ رہا اور وہ اشارہ کر دیے چلے جاتے، اب کہہ دیا ایک ہونا چاہیے صاحب پیغام، پھر ہونا چاہیے پیغام لینے والا، پیغام پر، اور پھر تیسرا چاہیے پیغام جائے، اور چوتھا چاہیے پھر اس پیغام سے جڑنے والے جو وہ بنے گی، ہم یوں کہہ سکیں گے امت بنے گی۔ اتنا تو کہہ دیا، لیکن اب تفصیل اس کی، پھر اس کی نظائر، پھر امثال، جیسے ہر چیز میں ہوتا ہے، پہلے اصول بیان کریں گے، مقدمات قائم کریں گے، پھر سب کوئی بات تفصیل سے سمجھانے کے لیے کہیں گے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تین باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں سبق تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن مولانا کے یہاں تو اتنا سارا مال جمع ہے۔ تو سنا رہے تھے کہ جب یوگی جی نے کہا کہ گوشت پابندی ہے دکانوں پر ہوگی یا کیا کہا ہوگا، انہوں نے کہہ دیا بھائی یہ تو غلط ہے، یہ تو رام کی تعلیم کے بالکل خلاف جا رہا ہے، یہ یوگی ہے تو ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، اس پر ڈبیٹ، اب ڈبیٹ میں ہوتے ہیں چینلوں میں، تو یہ بالی کیا ہے وہ والمیکی رامائن ساتھ لے کے جب ڈبیٹ شروع ہوا تو انہوں نے کہہ دیا تو رام کے خلاف ہے، کیسے خلاف ہے؟ کہا جب سیتا کے پاس آیا راون، اس نے ان سے کہا کچھ کھاؤ، اس نے کہا نہیں کھا سکتا، اس نے کہا ساری چیزیں ہیں، سبزی بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، گوشت بھی ہے اور گائے کا گوشت بھی ہے۔ تو جب سیتا کہہ رہی ہے کہ میرے پاس گوشت ہے تو تم کیسے کہو گے گوشت کا وجود نہیں، وہ موجود ہے؟ اور پھر وہ شکار کر رہے ہیں، وہ سب شکار کرتے تھے نا جنگل میں، یہ سب لوگ، وہ تو بیوی ہی اس نے جیتی نا اس شکار کرنے سے، کس طرح تھا وہ شکار کس لیے کرتے تھے؟ شکار میں تو گوشت ہی ملے گا اور کیا ملے گا۔ مولانا کے پاس اس معاملے میں بہت کافی ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی بحثیں بھی ہیں، ان کے مضامین بھی ہیں، ان کے ڈبیٹ بھی ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا چھوٹا اور مختصر تھا۔ اب کل رات جب کسی نے سوال کیا تھا وہ سیتارام والا اور کیا تھا وہ راگورام والا، اس کے بعد دوسرا سوال وہ ہوا تھا وہ آرتی والا، تو اس میں مولانا نے بہت مطلب پتے کی باتیں ادھر سے کہیں، اصول کی کہیں، یا جیسے کسی نے کل پوچھا کہ ہمارے لوگ جو قبر پر پھول چڑھاتے تھے اور وہ لوگ جو دیوتا پر، نے ایک دم ایک لفظ سے فرق واضح کر دیا۔ اصولاً اس بات کو سمجھانے کے لیے انہیں مقدمہ قائم کرنا تھا، پھر مقدم تعلیم لانا تھا، صغرا کبرا لانا تھا، نتیجے نکالنا تھا، پھر چند امثال بیان کرتے، چند نظائر پیش کرتے، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا، یہ جنگل وہ سپورٹ کر گئے۔ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم اس میں بیٹھ کے پھر اس کو کرتے، لیکن اب جو کچھ ہوا مجھے لگا کہ ابھی تشریحی بہت، ابھی بہت کچھ ہمیں سیکھنا تھا،
لیکن ٹائم اتنا ہی تھا، اب وہاں سے موقع ہی اتنا ملا اور آپ کے پاس بھی وقت ہے، آپ تو مدرسوں سے آئے ہوئے سارے تو موت میں ہوں گے نہیں، چھٹی ملی ہوگی، چھٹی لی ہوگی، وہاں سے مدت متعین ہے۔ اب جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ تو محض ہم نے تنشید تباہ کے لیے یہ سب نہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر اللہ پاک ہم سے کوئی کام تحریر بالنامہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں جب محنت کی، پہلے تو بہت سے لوگ مطمئن ہی نہیں ہوئے، بہت سے نے اعتراضات کیے، ایسا ہوتا ہے، ایسے میں کوئی بات نہیں۔ اخبار میں اس وقت ایک صاحب نے لکھا پوری دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، اگر ایک آدھ مرتد ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی اخبار میں پھر میں نے جواب لکھا انہیں کو، میں نے کہا ایک کو اس ماں سے پوچھو جس کے 10 بچے ہیں اور ایک ان میں لولا لنگڑا ہے، اپاہج ہے، اور وہ اپاہج لولا لنگڑا اس کے گھر سے بھاگ جائے دوسرے کے یہاں چلا جائے، اس ماں سے پوچھو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ حالانکہ 10 بچے ان کے اور یہ لولا لنگڑا ہے، یہ بھاگ کر چلا گیا، اس ماں سے پوچھو۔ اور اس ماں سے زیادہ شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب میں ہے، اگر طاقت ہے تو ان سے پوچھو ایک آپ کا امتی چلا گیا تو آپ کے دل مبارک کو کیا ہوگا۔ تو احساس کی بات ہے۔ تو جو حاملین علم ہیں جب ان کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی تو پھر ان کے پاس یہ ڈیوٹی وہ پوری نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا۔ اور ہم لوگوں کے بارے میں تو یہ بیچارے غریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کورونا میں خود لوگوں نے ریلیف تقسیم کیا، لیکن یہ بیچاروں نے ہمارے مدارس کا خیال ہر جگہ ہم لوگ جاتے تھے ادھر دائیں بائیں جو سے ہو سکتا تھا، ہمارے خود حالات بہت خراب تھے، اور دین کے بارے میں ان کو یہ اعتماد ہے کہ یہ لوگ ہم سے دھوکہ نہیں کریں۔ اس لیے اس زمانے میں جب کام کیا ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے کم از کم 1000 لوگوں نے تو، اور ان میں ایسے ایسے بھی تھے جو یہاں سے جا کے دلی جاتے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ جب جمعیت علماء والوں کو میں نے وہ فہرست دی، آپ کو تعجب ہوگا یہاں سے ایک جاتا تھا دہرادون، دہرادون سے وہ دیوبند جاتا تھا، اور دیوبند کے آس پاس وہ اسی محنت سہارنپور کے علاقے میں وہ محنت کرتے۔ جیسے آپ قائدان کے لیے جاؤ گے آپ دیکھیں گے وہاں کشمیر بہت ہے، وہی کہیں موبائل کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، ان کو شوپین والوں کو زیادہ معلوم ہے، وہ تو شاید شوپین کو ہمارے یہاں موجود بھی نہیں ہے، چلے گئے ہیں وہ آپ کو بتا دیں۔ اور سیرت المہدی جو حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے دیا دی، اس میں وہ ان کے بیٹے نے لکھی ہے اپنے باپ کی سیرت مرزا کی، اس میں تو کتنی روایتیں ہیں، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے فلاں صاحب نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے جنڈا سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے شوپین ناسنور کے فلاں صاحب نے۔ وہ تو ایسے ہیں ان کے یہاں جیسے ہمارے یہاں پیغمبر سے ملنے والا صحابی ہوتا ہے، وہ یہاں کے کرنے والی ذات اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے، کرے گا اللہ لیکن چاہے گا وہ۔ میری کل صبح کی مجلس چھوٹ گئی اس لیے کہ چھاپا تھا کل صبح سویرے سے ہی 12 بجے تک وہ وہاں رہے تھے، میں تو سامان ساتھ لے کر گیا تھا، 2 جوڑے کپڑے اور وہ دوائی شوائی، ان سے کہا میں آیا ہوں ساتھ لے کر چلنا ہے، مجھے نہیں ابھی آپ کو نہیں بلایا گیا ہے، کلاس کوئی چیزیں لے سکتا ہوں، موبائل میرے سب دلی چلے گئے، وہ سب کچھ اللہ اس میں عافیت پیدا فرمائے۔ تو اس لیے وہ والی نشست چھوٹ گیا، میں بھی بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اب صبح سے تاجر والوں کا جو آ رہے تاجر کرنے ان کی وجہ سے چھوٹ گیا صبح کا میرا، اور میں جی چاہتا تھا ہم آخری مجلس میں ان سے مطالبہ کریں اور کچھ ٹائم آپ دیجیے ہمیں، چاہے 1-2 مہینے بعد ہی دیجیے، لیکن جو کچھ ہم نے لیا ہے اس کی روشنی میں ہم ایک فکر لے کر جائیں، اور اچھا تھا وہ آپ مشورے سے اگر وہ آپ مشورے سے کرتے تو مشورے سے کام مضبوط ہو، لیکن سب سے پہلے ہم کو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے ہمارا کام تعلیم ہے، اور تعلیم سے جڑی ہوئی ہے دعوت۔ تعلیم ہماری تھیوری ہے اور میدان میں جا کر ہمارا ہے پریکٹیکل۔ ڈاکٹر اندر تھیوری پڑھتے ہیں پھر ان کو 2-4 ہسپتالوں کو بھیجتے ہیں، اس میں بھی اس میں بھی وہ ان کا پریکٹیکل ہے۔ ایسے ہی ہماری تعلیم کے لیے پریکٹیکل ہے وظیفہ،
اور اسی کا نام ہے دعوت. اور دعوت میں سب سے اہم ترین چیز جو نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، سب سے پہلا نقطہ وہ کیا ہے؟ اسلام میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ کرے. اور اسلام میں سب سے پاک معصوم پیغمبر ہے. تو سب سے بڑا مجرم خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، انا ربکم الاعلی، اور اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے معصوم پیغمبر کو، موسیٰ کو. 22 سال کے تفصیل آپ کو معلوم ہے، مجھے صرف ایک چیز کہنا ہے. جس وقت روانہ کیا ہے تو کہا فقولا لہو قولا، یہ دائی کا اصول ہے، یعنی پہلے ہم کہیں سختی نہیں کر سکتے. ہم بشر دائی جائیں گے، سب سے پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے قول اللین. ہمارا جملہ بہت نرم ہونا چاہیے. جب انا ربکم الاعلی والے سے بات کرنے میں قول اللینہ کا حکم آیا، ہمیں سمجھنا ہے ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ تو فرعون جیسا نہیں ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے. اور ہم جو جا رہے ہیں ہم تو موسیٰ جیسے معصوم نہیں ہیں، ہم تو بشر ہیں، اور جتنی ہماری خامیاں ہیں وہ ہمارے سامنے. ان کو ساتھ وحی کی، ہم تو صاحب وحی بھی نہیں ہیں. ہمیں تو جو کچھ وحی کے ذریعے علم ملا ہے ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہم براہ راست صاحب وحی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے اور ان میں فرق ضرور ہے. اس لیے سب سے پہلا نقطہ، غصہ تو آتا ہے بھائی، بیٹا غلطی کرے غصہ آتا ہے، بھائی غلطی کرے غصہ آتا ہے، لیکن حکم تو وہ چلے گا جو شریعت ہے. اس میں کبھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، لست علیہم بمصیطر. جب ان کو کہا گیا، ہمیں زبردست بنا کر نہیں بھیجا گیا، ہم تو جا رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے. ان کو ہدایت ملے گی نہیں ملے گی اللہ جانتا ہے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا تم نے بدلا کیوں، ہم سے سوال یہ ہوگا کتنا کیا. اور اس پر میں اکثر سنا ہوں ساحل کو جب کام کے لیے وہ روانہ ہوتے ہیں کہ بھائی اس سے نمرود کی آگ کے لیے چونچ میں ایک قطرہ پانی لایا تھا تو سب ہنسے کہ کیا کرو گی اس قطرے سے. تو اس نے یہی کہا تھا میرا کام آگ کو بجھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ پوچھے گا میرے خلیل کے لیے آگ تیار ہو رہی تھی تم نے کیا کیا؟ یار اس کا زندگی پہ لیے چونچ میں ایک قطرہ پانی آ سکتا تھا، اس کے لانے میں میں نے کوئی درنگی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. یہ دوسری چیز ہے. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں اس میں کہ ہم تھوڑا سی بھی کام کریں گے اللہ جانتے ہیں ہماری کوتاہی کو، سستی کو، کاہلی کو ان کے ہاتھ میں ہے. وہ تھوڑے کام میں برکت ہے. اور تیسری چیز ہے ادعو الی سبیل ربک، ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے ہم کوئی بات کریں تو اس کو کیسے پیش کریں. آپ علماء ہیں مجھے تو اس میں تفصیل نہیں پیش کرنی، میں نے لکھوائی تھی ان کو. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اصول دعوت اسلام وہ بھی منگانی ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ مشغول رہے ہیں وقت پر ہم چیزیں نہیں منگا سکتے. صرف یہی کتابیں جو اچانک، اور اسی وجہ سے وہ جو معاہدات تھے وہ بھی نہیں منگا سکتے. لیکن خیر آپ سب لوگوں کا رابطہ ہے، ہر روز سے آپ منگا سکتے ہیں ضرورت کی چیزیں. تو وہ جو حکمت اس میں ہے، اس میں جو حکمت کا لفظ ہے اس کو مد نظر رکھنا. ہم خود اصولوں کے پابند رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام میں برکت ہے. اور ایک آخری چیز وہ کیا ہے، اپنے اکابر سے ربط. یہ مسائل ہوتے ہیں، میں دیوبند جاتا ہوں، اب بھی میں نے جس دن وہاں رابطے کا اجلاس ہوا سروے کا مسئلہ تھا تو میں نے اس وقت ان لوگوں سے کہا جتنے بھی مدرسے والے موجود تھے، جب مجھے حکم ملا کچھ کہو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا کشیر پڑھ والا کوئی سروے 2010 نیاز دے. ہم تو جب سے ہیں سروے دے رہے ہیں، پولیس کو سروے الگ دیتے ہیں، ایجوکیشن کو الگ دیتے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کو الگ دیتے ہیں، اور ہماری ریاست سالگی ہے بورڈ کو الگ دیتے ہیں. ایسا تو ہم دیتے رہتے ہیں، تو آپ کیوں گھبرا گئے اس سے؟ یہ تو دیتے رہنا ہے. جب آدمی کہیں بستا ہے کہیں رہتا ہے تو وہاں کے قانون کی جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا ہی ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو کوششیں کرنی ہے جب بھی ہم کوئی بات کریں گے اس میں ہمیں پہلے سوچنا ہے، کسی کی ذات کو ہمیں نشانہ نہیں بنانا ہے. اور ہم لوگوں کا معمول ہے ہم ٹکراؤ کی پالیسی نہیں
تو اپنی بات پیش کی. مجھ سے سوال ہوا اس دن کہ بتاؤ اگر آپ کی نہیں سنی گی کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کیا کریں گے، ہم نے صرف اپنے زخمی دل کو سامنے رکھا بھی، ان کا کام ہے ہمارا کام ہے بات کہنا. اس لیے کہ تین ہی درجے ہیں ہمارے یہاں، منکر کو یا تو طاقت سے ختم کرو یا زبان سے، ورنہ تو جس سے ہم تو اسی عذاب پر ہیں، دل کی اس اپنی تکلیف کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور وہ بھی ہم آخرت میں اپنی برات کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کہے گا تم نے کچھ نہیں کام کر لیا، اللہ اس وقت تو زبان کھولنا بھی کچھ نہیں تھا، ہم نے زبان کھولی اتنا کر سکے ہم، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں. حضرت مفتی صاحب مفتی محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچو اس کے نتیجے میں کیا آئے گا، اس کی سہارے یعنی تب کیا کرو. اس لیے کبھی ہم لوگ جذبات میں آگے بڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز کر جاتے ہیں جو اس کا رد عمل آنے کے بعد اس کی سہار نہیں ہوتی، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ چند ضروری باتیں تھیں جو عقیدے کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے گوش گزار کرنی چاہیے. کل سے جو مجلسیں ہوئی پرسوں سے الحمدللہ مجھے تو یہ لگا کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی اس میں سے محفوظ نہیں رہے گا، اتنا تو ہوگا کہ آپ اپنے دل میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ یہ لے کر جائیں گے کہ واقعی ہمارا اسلام کیسا ہے، اس کا رحمت ہونا، اس کا مضبوط ہونا. اور باقی جو دنیا میں سارے پہلے ہوئے گھر چیک کریں ان کا بھی تصور لے کر تو جاہر ہے. اور پھر سب علماء ہیں، سب کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کس طرح وہ کس نقطے کو سمجھا سکتے ہیں، اور وہ ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد ہے. بہت شکریہ آپ حضرات کا، میں ساتھ بھی نہیں رہ سکا، ساتھ دے بھی نہیں سکا، اور انتظامات بھی ایسے ہی رہے، لیکن اللہ نے احسان کیا. آپ سب حضرات نے قربانی دی، آپ کے مدارس نے قربانی دی، آپ سب یہاں شریک ہوئے. جس وقت حضرت قاری سید عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں، پرسوں 16 تاریخ کو محتم صاحب سے میں نے گزارش کی تھی، تو انہوں نے کہا میرا 16 تاریخ کو کشمیر کا پروگرام ہے. مجھے مولانا صدیق صاحب نے بہت اصرار کیا تھا، شاید حیدر پورہ کا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا حضرت اسی سے آگے پیچھے کرم یہ رکھیے، آپ بسم اللہ میں یا آخر میں آ جائیں گے. انہوں نے وہ بھی کہا تھا، لیکن پرسوں انہوں نے اچانک فون کیا کہ وہ اتوار کا دن ہے اور اس دن وہ واپسی کا جہاز بھی نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں اس پروگرام میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو پھر مولانا کے مشورے سے ہم نے 2 دن پہلے ہی یہ تقریب والا پروگرام کر دیا. اور ہزاروں سے اس طرح کسی بڑی شخصیت کو ضرور بلاتے ہیں اور وہ وہاں سے اتنی ترجیح بھی دیتے ہیں کسی بھی وقت. اس لیے وہ چیز تو تھوڑا کم رہی، لیکن ابھی ہم کام شروع کریں گے، کام کرتے جائیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بہت سے موقع ہم لوگوں کو، چونکہ تمام مدارس کو، اہل مدارس کو جانا ہے دیوبند 30 تاریخ کو، 30 اکتوبر کو رابطے کی وہاں وہ عمومی مجلس ہے اجلاس. وہ مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ میں بہت مکاتب آ گئے تھے اور وہ بھی وہاں فائل ڈھونڈنے لگے. یہ وہ تو مربوط مدارس جو ہوتے ہیں، کسی مدرسے میں کوئی خامی رہے ہو کاغذات کی، وہ پوری ہو سکتی ہے. یعنی جو بھی مربوط مدارس ہیں اصل انہیں کو بلاتے ہیں. وہاں بلا وجہ اس وقت مہمانوں کو ساتھ لے جانا انتظام کم ہوتا ہے، تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جب آپ پہنچیں گے تو اور بھی کچھ کتاب کوئی چیز ضرورت ہوگی وہ وہاں سے لا سکیں گے ہمارے ساتھ. اب جو پہلے جس زمانے میں رد نصاریت میں کام کیا تھا، میں نے مفتی سجاد سے کہا اس میں تلاش کرو اس دن کیا کیا چیزیں مشترکہ اجلاس میں طے ہوئی تھی، ان کو کچھ مل گئی. میں نے انہیں کو نکالا کہ شاید اس کی روشنی میں آج بھی آپ کوئی کام کر سکیں. اس وقت جو تجاویز تھی انہیں کو میں دہراتا ہوں. نمبر 1 تجویز ہوئی تھی کہ عوام میں جانے کی ضرورت ہے. اگر عوام کو ہم دین نہیں سمجھائیں گے وہ بیچارے کیسے سمجھیں؟ اور اس وقت سب سے بڑی خامی یہی ہے، جو لوگ مرتکب ہو رہے ہیں غلطی کا، ان کو شاید یہ پتہ بھی نہیں کہ یہ اتنا گناہ ہے. اس لیے علماء کے دورے میں یہ اس وقت کی تجویز تھی، میرے خیال میں آج بھی اس کی ضرورت ہے، ایسا لگتا ہے یعنی ٹھیک ہے. دوسری تجویز اس وقت یہ ہوئی تھی کہ ائمہ مساجد کی بھی تربیت تاکہ ان کے بیانات بھی ضرورت کے موضوع پر. ظاہر سی بات ہے ائمہ اس پہ کام کریں گے تو ہمارا تعاون ہی ہو جائے گا. یہ بھی میرے خیال میں ٹھیک ہے، یہ تجویز باقی رکھنا. تیسری تھی تبلیغی کام کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے
اور تبلیغی جماعتوں کی بھرپور رہبری اور نصرت کی جائے. وہ ہے ہی وہ ہمارا فیلڈ بنانے والے لوگ. میرے خیال میں یہ بھی تھی کہ ہے کیا رہے. چوتھی چیز اس وقت طے ہوئی تھی اخبارات میں دعوتی اور اصلاحی مضامین شائع ہیں جن میں اسلام کی عظمت اور حقانیت، نیز اسلام پر اشکالات کے جوابات، علمی تحقیقات کے ساتھ یہ مضامین عام ذہن کی سطح کے ہوں. نیز دور حاضر کے الیکٹرانک میڈیا انٹرنیٹ کو از دنیائے شرعی کار میں لایا جائے. اس وقت عام طور پر لوگوں کو اسلام کا تعارف غیر اسلامی میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے جو یقیناً قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ بھی اسی سال کی تجویز ہے بہت اہم، لیکن پتہ نہیں ہم اس میں کچھ کر بھی سکیں گے یا نہیں. بلکہ ایسی بھی اس وقت وہ ہے سوشل میڈیا میں جہاں اسلام کا تعارف کرانے کسی مسلمان کو بلاتے ہیں اور الٹی الٹی باتیں ہوتی ہیں مستقل ایسی اس میں چینل موجود ہے. پانچواں تھا ایک ایسی جماعت تشکیل کی جائے جو ان تمام امور کے نفاذ اور ان کے جائزے میں مصروف ہے. یہ اس کو تجویز ہوئی تھی خالد خان صاحب کے زمانے میں. اس سلسلے میں ان کا باقاعدہ مشاہرہ طے کیا جائے تاکہ وہ فائد البال. یہ اس لیے تو آج کی بھی ضرورت ہے لیکن ہمارے یہاں افراد کی ویسے ہی نہیں. تو اگر ہوتا ہے کچھ فارغ البال ہوتے اور اسی طرح جب وہاں آگرہ کے سائڈ میں امتداد ہوا تھا تو اس وقت دارالعلوم دیوبند نے شاید 50 مبلغین کو بھیجا پورا علاقہ ہوتے. تو یہاں تو آپ کے پاس پوری صورتحال ہوگی کشمیر کی اس وقت کیا ہے کہاں کا ضرورت ہے. تو ہم اگر یہ ذمہ داری لے آپس میں ہی فکر کریں خود ہی اس چیز کو کر لے تو ہمیں عملہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کر لیں. صحیح ہے یہ صحیح ہے. نمبر 6 ایسا عملہ تیار ہو جو اس موضوع پر پوری دسترس رکھے. وہ تو کل سے آپ کو محسوس ہوا ہوگا. ان کے لیے تربیتی کورس کا انتظام. فی الحال پہلا تربیتی کورس ہو گیا اور مطالعے کے لیے کتابوں کا انتظام. کتابیں آپ کو ملیں گی اور لے سکتے ہیں. نیز باقی کی سرگرمیوں پر پوری نظر رکھ کر اس کی اطلاعات فراہم کریں اور تدارک کی کوشش کی جائے. ایسا تھوڑا تھوڑا چل بھی رہا ہے آگے بھی اور کرنے کی کوشش کریں. ساتویں تجویز اس وقت تھی ہر علاقے میں ایسے مکاتب اور تعلیم بالغان سینٹر قائم ہیں جہاں پر صبح شام کے اوقات میں مسلمانوں کے وہ بچے یا بڑے جن کو اپنے اداروں یا قوموں میں دینی تعلیم میسر نہیں ان کو ضروریات دین کی تعلیم دی جائے. نیز تمام پرائیویٹ سرکاری اصلی تعلیمی اداروں میں اسلامیات کا گھنٹہ رکھا ہے. آج کی تاریخ میں تو یہ آخری بڑا مشکل ہے لیکن شروع کا ہم کر سکتے ہیں. مکاتب تو ہمارا کام ہے، مدرسے کا جز ہے. مکاتب کا قیام مدرسے کے کام کا حصہ ہے. اپنے اپنے مدارس کو اس طرح متوجہ کرنا چاہیے. یہ بھی صحیح تجویز ہے. اس کے بعد آخری تجویز اس وقت ہوئی تھی خود مسلمان فروعی اور مسلکی اختلاف سے احتراز کر کے ارتدادی سرگرمیوں کے انسداد پر زیادہ توجہ مرکوز کرے. یہ بھی صحیح آج کی ضرورت ہے. نئی تھی نوجوانوں میں جذبہ حیا اور محبت دین پیدا کرنے کے لیے خصوصی مجلسیں قائم کی جائے اور ریاست کے ریاست کہہ نہیں سکتے یونٹی کے طول و عرض میں اس سلسلے میں عوامی سطح پر کوششیں کی جائیں تاکہ ان کے اخلاقی حالات درست ہو جائیں. وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے اور جوان کتنا آگے نکل چکا ہے. اب تک تو اصول اسلامی معاشرہ میں صرف منشیات کا تھا، آوارہ گردی کا تھا. اب یہ صورتحال کہاں تک آگے بڑھ گئی آپ خود جانتے ہیں. تو اس لیے یہ دفعہ بھی بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے اس میں. اور اس کے لیے تجویز ہوئی تھی دوسری مساجد کے متولیان اور ذمہ داروں کو بھی اس فکر میں شامل کر لیا جائے. اگر ہو جاتا تو بہت بڑی بات ہوتی، ان کو بھی یہ فکر آتا. یہ تجویز بھی صحیح ہے. اس کے بعد ہے اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں کے والدین سے رابطہ کر کے ان کے مشورے سے مناسب اقدامات کیے جائیں. مختلف علاقوں میں مختلف ماحول ہوتے ہیں. جیسے دیہات میں، پہاڑی علاقوں میں گاؤں والوں کا امام سے بہت اچھا رابطہ ہوتا ہے، مدرسوں سے اچھا رابطہ ہوتا ہے. تو وہ جب ان سے ملاقات ہوگی ان کے مشورے سے کہیں گے بھائی ہفتے میں 1 گھنٹہ دے دو، ہفتے میں آدھا گھنٹہ دے دو، کچھ بھی جہاں جو مناسب ہو ان کے مشورے سے کر سکتے ہیں. اس میں یعنی سب کو سمجھ سکتے ہیں. اور آخری تجویز ہوئی تھی رجال کار کی تیاری اور فتنے کے علمی تحفظ کے لیے ارباب مدارس اپنے مدرسوں میں محاضرات کا سلسلہ جاری کرنے کی کوشش کریں.
जैसे कल से यहाँ मुहावरा हुए, जहाँ से हजरत तो हर मदरसे में तो हो नहीं सकता अभी, लेकिन जब मेहनत करेंगे तो खुद ही कहते हैं मुहिम अपना रास्ता खुद ही दिखाएंगे। ये सारी तजावीज़ मुनासिब हैं, इनको फिर मैं लिखवाता हूँ और आपको साथ दे देता हूँ। बस इसके साथ हमारा ये वाली तदरीब का निज़ाम मुकम्मल हो गया, क्योंकि वो अरबी अव्वल और दूर की तदरीब वहाँ सुबह से शुरू हो गई है। तो अब हमारी तवज्जो उधर होगी। आप सब हज़रात को रुख़्सत देते हैं, ये कहकर कि कोई कोताही बेअदबी हो उसको माफ़ फरमाएंगे और अल्लाह से ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें